عبادات کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، انسان عبادات، ریاضات، مجاہدات کرتا ہے، چلے کرتا ہے، پھر کہیں جا کر کے اسے اللہ رب العزت اپنا ولی بناتا ہے۔ اب وہ عبادات، ریاضات کیا ہوتی ہیں؟ سنیے گا، اللہ رب العزت اب آپ سب کے لیے یہ تقوی، ریاضات، عبادات، اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ میں نے آیت کریمہ خطبے میں سماعتوں کی آپ کی نظر کی کہ جناب الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلی بنیاد، پہلی صورت ہے ایمان لانا، پہلی صورت ہے ایمان لانا۔ وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کیا، متقی ہو گئے۔ اب متقی ہونے کی پہلی صورت وہ ایمان لانا ہے، پہلی صورت یہی ہے متقی ہونے کی، ایمان لانا۔ اور ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو فرائض ہم تک پہنچائے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، توحید، یہ جو فرائض اللہ رب العزت نے ہم تک پہنچائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ کی پہلی سیڑھی ان فرائض پر عمل کرنا۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ان فرائض پر عمل کرنا۔ الذین آمنوا، ایمان والے ہو گئے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لایا، اللہ کے رسول کو بھی میں نے گواہی دی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ایمان والا ہو گیا۔ اب ایمان والے ہونے کے بعد تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے فرائض پہنچائے ہیں ان فرائض کی پابندی کرے گا، یہ پہلی سیڑھی ہے تقوی کی۔ دوسری سیڑھی وہ یہ ہے کہ فرائض، واجبات کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں سنتیں اور نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو جائے، سنتیں اور نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو جائے گا۔ پہلی فرائض، واجبات، اور دوسری نوافل، سنتیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تیسری سیڑھی یہ ہے تقوی اختیار کرنے کی کہ جب اللہ رب العزت کو اس نے راضی کر لیا، پھر وہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کی خدمت میں لگ جائے گا، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کی خدمت میں لگ جائے گا۔ اس پر بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم، یہ اسکولوں میں جو 9th کلاس کی کتاب ہے انگلش کی، اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے سبق کہ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک رات سو رہے ہیں اور سوتے سوتے اچانک کھٹ پٹ کی آواز آئی، روشنی ہو گئی۔ اب جب روشنی ہوئی تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کھڑکی کے ساتھ ایک نورانی چمکدار شخصیت کھڑی۔ آپ قریب گئے، آپ نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ تو ان کے ہاتھ میں ڈائری، کتاب، بک اور قلم تھا۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، اور میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کیا اس میں میرا نام ہے؟ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، کیا اس میں میرا نام ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں، آپ کا نام اس فہرست میں نہیں۔ آپ بڑے پریشان ہوئے اور پھر جا کر کے لیٹ گئے۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ ہوا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ پھر اٹھے اور پھر گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس فرشتے کے ہاتھ میں سونے کی کتاب اور سونے کا قلم ہے، گولڈن بک، اور وہ نام لکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا آج وہی پرانا کام کل والا؟ تو نے کہا نہیں، آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، آج ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔
مایوسی سے کہا کہ یقیناً اس میں بھی میرا نام نہیں ہوگا، تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ نہیں جناب حضرت ابراہیم بن ادھم، آپ کیا سوچتے ہیں اس میں آپ کا نام نہیں ہے؟ نہیں، اس میں سب سے اوپر سرے فہرست اگر کسی کا نام ہے تو وہ آپ کی ذات مقدسہ۔ اب حضرت ابراہیم بن ادھم پریشان، آپ نے پوچھا کہ یہ جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان لوگوں میں میرا نام شامل کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ تھرڈ سٹیج، تیسری سیڑھی تھی اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا۔ آپ کے حوصلے کے لیے میں اس پر اور عرض کر دوں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کانوا یتقون کی جو پہلی اور دوسری سیڑھی ہے نا، فرائض اور واجبات اور سنت نوافل، اس پر بھی حضرت ابراہیم بن ادھم کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ بستر پر لیٹ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے، مولا مجھے اپنا ولی بنا دے، مولا مجھے اپنا دوست بنا لے۔ اچانک چھت کے اوپر سے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی، تو آپ نے آواز دی چھت پر کون ہے؟ کون ہے چھت پر؟ تو چھت سے آواز آئی کہ ابراہیم ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اونٹ کی تلاش میں تمہاری چھت پر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ چھت پر بھی کوئی اونٹ ملا کرتا ہے؟ تو اوپر جو تھے وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی بلکہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم جب چھت پر اونٹ نہیں ملا کرتا تو بستر پر بھی اللہ نہیں ملا کرتا، جب چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو بستر پر بھی اللہ نہیں مل سکتا، لہذا دعائیں کرنا چھوڑو، اٹھو اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ تو یہ پہلی دوسری تیسری سیڑھی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کا اتنا ہی زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ اور دنیا کے سب سے زیادہ بڑی اونچی عظمت و شان والے اولیاء کرام، جو پہلی جماعت ہے اولیاء کی، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ اولیاء کرام کی سب سے پہلی جماعت ہے، ان سے بڑھ کر اولیاء کرام کی کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ اور آپ کسی صحابی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پوری سیرت میں یہی نظر آئے گا کہ رات عبادت میں دن جہاد میں، رات عبادت میں دن جہاد میں، رات عبادت میں دن جہاد میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سال کی ظاہری زندگی، 40 سال سے 63، 40 ایئرس ٹو 63 ایئرس اولڈ، یہ 23 سال کی مختصر زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مختصر سے ظاہری دور میں 100 جنگیں ہوئیں۔ کتنی جنگیں ہوئیں؟ 27 وہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک تھے، جنہیں غزوات کہا جاتا، 42 وہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو روانہ کیا، اور باقی چھوٹی جھڑپیں، مختصر جنگیں۔ تو کل ملا کر 100 جنگیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مختصر 23 سال کے عرصے میں۔ وہ جنگیں لڑی کس نے؟ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ تو ہر صحابی کی سیرت میں آپ کو یہی ملے گا کہ ساری رات عبادت میں اور سارا دن جہاد میں۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں اولیاء کاملین کی ولایت حاصل کرنے کی۔ پہلی اور دوسری صورت تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں، پیدائشی ولی ہونا یہ بھی اللہ چاہے تو عطا کرے، کسی کی نگاہ پڑ جانے سے ولی ہونا یہ بھی اللہ چاہے تو بنا دے۔ ہاں اس میں اتنا اختیار ضرور ہے کہ آپ کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کریں۔ جب تک صحبت اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک آپ پر کسی اللہ کے ولی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی۔ اور تیسری صورت عبادات، مجاہدات، ریاضات کرنا، یہ تیسری صورت ہے۔ اور یہیں سے انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ جمعے بیان شروع کریں گے۔ یہ موضوع تھوڑا سا اور طویل ہے، اور آج کے دور میں کسے اپنا پیر بنایا جائے، کسے اپنا شیخ بنایا جائے،
اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعے. 3 صورتیں ولایت کی یہ میں نے آج عرض کی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں عرض کریں گے. اللہ کریم ہم سبھی کو اولیاء کاملین کی صحبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.